السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامعات کی ٹیچر مس مریم یعقوب ہوں۔ امید ہے پریویس لیکچرز میں آپ کو جتنی بھی ریویژن کروائی جا رہی ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد ضرور کیا ہوگا۔ آج بھی ہم نے اپنے چند اسباق کی ریویژن کرنی ہے۔ اس میں ہمارا سبق نمبر 6 ہے غزوہ خندق۔ سبق نمبر 6 غزوہ خندق۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں عرب کے تمام اسلام دشمن قبائل متحد ہو کر یعنی ایک ہو کر اسلام دشمن قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی، اس لیے اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ عرب میں جتنے بھی اسلام کے دشمن قبائل تھے وہ سب ایک ہو گئے، انہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا اور اسی وجہ سے اس کے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی جس کو کہا جاتا ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لیے حزب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حزب کی جمع ہے احزاب، حزب کی جمع ہے احزاب، اس لیے غزوہ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے کس جانب خندق کھودی گئی تھی اور اس کی لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی کیا تھی؟ شمال کی جانب خندق کھودی گئی۔ خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی 21 فٹ تھی۔ حضرت علی نے کس کو قتل کیا تھا؟ ابدود کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر خدا حضرت علی آگے بڑھے اور پہلے حملے میں حضرت علی زخمی ہو گئے، لیکن پلٹ کر انہوں نے ابدود پر ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا یعنی زمین پر گر گیا۔ غزوہ خندق کے نتائج بیان کریں، یعنی کہ غزوہ خندق جب لڑی گئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ غزوہ خندق میں شکست نے کافروں کی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ شکست نے یعنی ہار نے۔ غزوہ خندق کے بعد کفار کے حملوں کا خطرہ ٹل گیا، یعنی اس کے بعد کفار نے حملہ نہیں کیا۔ غزوہ خندق کے بعد عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہودیوں کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ ثابت ہو گیا کہ فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فتح یعنی جیت، شکست یعنی ہار۔ جیت اور ہار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے ہم نے کرنا ہے اپنا سبق نمبر 7 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ اس کے ہم نے کرنے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، حدیث کی تعریف کریں اور اس کی اقسام بیان کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان کو حدیث کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے قول، فعل اور تقرر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی اقسام ہیں 3۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ اس سے اگلے سوال میں ہم ان حدیث کی اقسام کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2، حدیث کی اقسام کی تعریف بیان کریں۔ قولی حدیث۔ قولی حدیث سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور ارشادات ہیں، یعنی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمائی اور جو باتیں ان کی قول ہیں ان حدیثوں کو قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ فعلی حدیث۔ فعلی حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے ان کو کہا جاتا ہے فعلی حدیث۔ تقریری حدیث۔ تقریری حدیث سے مراد صحابہ کرام کے وہ کام ہیں جن کی اطلاع آپ کو ہوئی لیکن آپ نے ان سے منع نہیں فرمایا، یعنی صحابہ کرام نے بھی جو کچھ کیا اگر ان کے بارے میں بھی آپ کو کوئی معلوم ہوا، کوئی صحابہ کرام نے حدیثیں فرمائی ہیں، اس سے آپ نے منع نہیں کیا۔ ایک مومن کا اپنے بھائی سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ ایک شخص دوسرے سے اپنے لیے توقعات رکھتا ہے، خود دوسرے کے لیے ویسا ہی بن جائے۔ جب سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے تو پورے معاشرے میں محبت، خیر خواہی کا دور دورہ ہوگا، امن و ایمان کی فضا قائم ہوگی، یعنی سکون کی فضا قائم ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی موجود ہے جو آپ سے کم تر ہے، آپ اگر اپنے لیے وہ چیز خرید رہے ہیں، اگر آپ اسی دوسرے کے شخص کے لیے بھی وہی چیز خریدیں تو معاشرے میں امن اور سکون ہوگا۔ حسد کیا ہے؟ دوسروں کو دیکھ کر دل میں کرنا
حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کی خوبیاں ختم ہو جائیں، اس لیے وہ اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ حسد کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے اور کسی دوسرے کے پاس وہ چیز موجود ہے، تو آپ اس دوسرے شخص کی چیز کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو آپ اس سے حسد کر رہے ہیں۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا کی وضاحت کریں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مخلوق خدا پر بھی رحم کرے، اس پر بھی رحم کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ بھی دوسروں پر رحم کریں، اچھا سلوک دوسروں کے ساتھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ 5 ستمبر سے آپ کے آن لائن ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کا پیپر ایم سی کیوز میں ہوگا، 25 ایم سی کیوز ہوں گے 50 مارکس کے۔ جتنا بھی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اچھے سے اس کو ریوائز کریں۔ ایگزام سے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔